الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ایمان والے مسلمانوں کو حقیقی مومن بننے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک آدمی مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ مسلمان اور مومن کیسے بنے؟ جب ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو شریعت مطہرہ اس کے سامنے دین اسلام کے 5 حصے بنا کر رکھ دیتی ہے کہ ان 5 حصوں پر عمل کرنے والا ہی حقیقی مومن کہلاتا ہے. ان 5 حصوں میں سے سب سے پہلے عقائد کی بحث ہے کہ ایک مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے توحید کے اعتبار سے اللہ تعالی ایک ہے. اللہ تعالی سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا ہے. ہر قسم کی جتنی بھی لوازمات ہے دنیا کی یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں. اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر اور کسی بندے کے اندر یہ اختیارات نہیں ہیں. جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ بنا تو اس کی توحید کا عقیدہ صحیح ہو گیا. پھر رسالت کے اعتبار سے عقیدہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب پر حق ہیں، سب ایمان کا مرکز ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. پھر کتابوں کے اعتبار سے اللہ تعالی نے جتنے صحیفے نازل کیے، جتنی کتابیں زبور، تورات، انجیل، قرآن کریم نازل کیا، سب کتابوں کو حق مان پر ان پر ایمان لائے تو کتابوں کا ایمان مکمل ہو گیا. جتنے اللہ تعالی کے فرشتے ہیں سارے فرشتوں کو اللہ تعالی کی نورانی مخلوقات مان لے تو اس کا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو گیا. صحابہ کرام کو معیار حق مان لے، ایمان کا مرکز اور معیار مان لے
تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، پھر موت کے بعد قبر کی زندگی کو، قبر کے بعد حشر کی زندگی کو مان لے تو باس بعد الموت کا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو تو اللہ کے ہاں اعمال جلدی قبول ہوتے ہیں۔ فرمایا دوسرا حصہ عبادات بنا دیا۔ مسلمان غریب ہے، امیر ہے، نماز کو فرض قرار دیا، رمضان آیا روزوں کو فرض قرار دیا، اگر مالدار ہے حج کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ کے دن آ گئے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ یہ ایک مسلمان کے سامنے دین اسلام کا دوسرا حصہ عبادات آ گیا۔ پھر تیسرا حصہ معاملات ہے۔ ایک بندہ جب بے شراء کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو حلال و حرام کا علم ہونا، جائز و ناجائز کا علم ہونا، ان چیزوں کو معاملات کہتے ہیں۔ چوتھا دین اسلام کا حصہ معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں بندہ جس مقام پر رہتا ہے، جس ٹھکانے پر رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے پیش آنا، لوگوں کے حقوق کا اعتبار کرنا، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ پانچواں دین اسلام کا حصہ اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ تو اچھے پیش آتے ہیں، آپ کفار اور دشمنوں کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ سوال اٹھاتا ہے حقیقی مومن کی کچھ صفات ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، آپ کی امت میں سے 70,000 افراد وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان حقیقی مومنین کی 4 صفتیں ہوں گی۔ فرمایا پہلی صفت یہ ہوگی کہ یہ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، لوگ قرآن سے برکت کم اٹھاتے ہیں، لوگ نماز سے نیکی سے برکت کم اٹھاتے ہیں، اور جادو ٹونے کو لوگ مذہب اور عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، اللہ تعالی جب کسی علم والے عالم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اس عالم کو جھاڑ پھونک کے معاملے میں لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دوسرا فرمایا وہ بیماری کا علاج داغ کر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کفار میں جب کوئی بیماری ہوتی، وہ لوہے کو پتھر کو گرم کر کے اس سے بیماری کا علاج کرتے۔ فرمایا تیسری صفت یہ ہوگی وہ بدشگونی نہیں کریں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی صفت یہ ہے، ایک مسلمان کو بیماری ہے، دوسرے مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اگر میں اس کی تیمارداری کروں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، اس کا میں جھوٹا پانی پیوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، میں بیمار کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی۔ فرمایا تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ بدشگونی کرنے والے نہیں ہوں گے، اور چوتھا فرمایا اللہ تعالی پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ مصیبت آئے گی تب بھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق نبھانے والے، خوشی آئے گی تب بھی وہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانے والے ہوں گے۔ جب مصیبت آئے گی امتحان سمجھ کر وہ صبر کریں گے،
اللہ تعالی کامیابیوں کی منزلوں پر انہیں سوار کر دے گا۔ پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرمایا حقیقی مومن کی دو نشانیاں ہیں، ایک خضوع ہوگا اس میں، ایک خشوع ہوگا اس میں۔ فرمایا خضوع کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ مثلا ہم مسجد میں آئے نماز کے لیے، نماز جلدی جلدی پڑھ لی اللہ کا حکم جان کر، لیکن رکوع سجدے میں کوئی احتیاط نہیں کی، اس بندے کو خضوع جھکنے والا تو کہیں گے۔ لیکن ایک مسلمان گھر سے آیا اور اس کے دل و دماغ میں یہ ہے میں نماز شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، پھر وہ رکوع میں جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں ہے میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، وہ سجدہ کرتا ہے تو اہتمام سے۔ فرمایا جب وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس طریقے پر جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر پڑھی، پھر یہ بندہ خضوع والا بھی ہے، خشوع والا بھی ہے۔ پھر ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں یوں کہ ایک حقیقی مومن کی کتنی صفات ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مومن کی 4 صفات ہوتی ہیں۔ فرمایا پہلی صفت مومن میں یہ ہوتی ہے جب وہ دے تو اللہ تعالی کے لیے دے، جب وہ عطا کرے تو اللہ تعالی کے لیے عطا کرے۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں، ایک آدمی مالدار ہے، دوسرا غریب ہے۔ مالدار اگر غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ہے میں یہ جو مال کسی کو دے رہا ہوں صرف اللہ کی وجہ سے دے رہا ہوں، اللہ تعالی کا حکم ہے۔ حالانکہ آج کل تو ایک مسلمان مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ اس بندے اس غریب کو دیتا ہے جو اس امیر کو بار بار سلام کرے، کسی محفل حجرے میں اس امیر کی عزت کرے۔ آج امیر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں مال سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، غریب کو دے رہا ہوں، غریب پر احسان ہے، حالانکہ وہ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ایک بندے کے پاس مال آیا تو تکبر آ گیا، اور جب تکبر آتا ہے پھر یہ بندہ قارون کے پیچھے چلنے والا، حامان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جاتا ہے جن کے مال نے انہیں تباہ کیا۔ مال آئے تو حضرت عثمان غنی ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں کہ سب سے زیادہ دین اسلام کی امداد انہوں نے کی۔ تو فرمایا آج ایک مسلمان کی پہلی صفت یہ ہو کہ جب وہ کسی کو دے تو دل و دماغ میں یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری صفت حقیقی مومن کی یہ کہ جب وہ کسی کام سے منع کرے روکے تو اللہ کے لیے روکنے والا ہو۔ یعنی ایک مسلمان کسی مسلمان سے رکنے والا ہے، کسی مسلمان کو چھوڑنے والا ہے، کسی سے تعلق توڑنے والا ہے، فرمایا وہ تعلق اس وقت توڑے جب اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالی اس تعلق کے توڑنے پر خفا نہیں ہوں گے۔ کسی سے رکتا ہے تو دل و دماغ میں ہو میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالی ناراض نہ ہوں گے۔ فرمایا مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو بتاتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ رشتہ اسلام نے جوڑ دیا، دو مسلمانوں کے درمیان محبت اللہ کے لیے ہو گئی۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق
اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، باتوں باتوں میں بات چل پڑی، بیٹا کہنے لگا والد محترم جب آپ مسلمان ہو گئے تھے میں ایمان نہیں لایا تھا، جنگ ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمانے لگے میں تو اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھے کاٹ کر رکھ دیتا۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے رہنمائی ہے کہ محبت کرنی ہے تو اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے۔ پھر بتایا مسلمان کی چوتھی صفت یہ ہو کہ اگر چھوڑنے والا ہو، رکنے والا ہو، کسی پر غصہ اور بغض کرنے والا ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کس طرح؟ صحابہ کرام سے مثال ملتی ہے، حضرت علی المرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی کلام کیا۔ حضرت علی المرتضی کو پتہ چلا، اس یہودی کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی المرتضی کی تلوار اس یہودی کے سر کو اس کے بدن سے کاٹنے والی تھی کہ اس یہودی نے حضرت علی المرتضی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب مورخین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضی اس کے سینے سے اڑ کر اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ اسے قتل کر رہے تھے، اسے زندہ سلامت چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسے اللہ کے لیے نبی کا گستاخ سمجھ کر قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذات اس میں شامل ہو گئی کہ کہیں میں اپنی ذات کی وجہ سے اسے قتل نہ کر دوں، تو فرمایا اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ آج ایک بندہ اس دور میں حقیقی مومن بننا چاہتا ہے، آج اس دور میں ایک بندہ حقیقی مسلمان بننا چاہتا ہے، اس بندے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہے، صحابہ کا کردار ہے کہ معاشرے میں رہنے والے ہر بندے کا حق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مسلمان کھڑا ہوگا، اب اس مسلمان پر دنیا میں دو حقوق دے، اللہ کی بھی دے نبی اور لوگوں کی بھی دے۔ ایسا تو ممکن ہے اللہ کے حقوق جب اس بندے پر دے شاید کہ اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں آتا ہے جب تک کوئی بندہ اپنا حق معاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ حق اس بندے پر قائم رہتا ہے۔ تو فرمایا جب حقوق کا معاملہ قیامت میں چلے گا، جس بندے پر کسی کا حق ہوگا پہلے اس بندے کی نیکیاں اس حقوق والی کو دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اسے دیے جائیں گے۔ تو فرمایا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ایک معاشرے میں جی رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ کامل مومن بنے، وہ ایسا حقیقی مومن بنے کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔